بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ پاکستان پر قرضے بڑھتے جا رہے، قرضوں کو اتارنے اور معیشت کو ٹھیک کرنے کے وعدے پر اقتدار میں آنے والی جماعت 14 ماہ گزرنے کے بعد بھی معیشت کو درست سمت پر نہیں ڈال سکی۔ عالمی بینک کی رپورٹ کے مطابق اگلے سال مہنگائی کی شرح میں مزید اضافہ ہوگا اور مہنگائی 13% کی شرح پر پہنچ جائے گی۔ روپیہ مزید گرے گا اور جی ڈی پی مزید کم ہو کر 2.4% تک رہ جائے گی۔ پہلے تو خاصا مہنگائی پر یعنی مہنگائی میں اضافے پر اور معاشی مشکلات پر عوام کو تسلی دیتے تھے کہ گھبرانا نہیں۔ اب ان کی ٹیم کھل کر کہتی ہے کہ مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا، جس نے گھبرانا ہے وہ گھبرا لے، مشکلات اور بڑھیں گی۔ گورنر اسٹیٹ بینک کہتے ہیں کہ گیس اور بجلی کی قیمتیں بڑھنے سے مہنگائی میں اضافہ ہوا۔ تو سوال یہ ہے کہ گیس اور بجلی کی قیمتیں کیا عوام نے بڑھائی ہیں یا قیمتیں خود بخود بڑھ رہی ہیں؟ ورلڈ بینک کی اس رپورٹ کے مطابق 2020 میں یعنی اگلے سال مہنگائی کا 2020 ہوگا۔ پہلے کہتے تھے کہ حکومت نا تجربہ کار ہے، سیکھنے میں وقت لگے گا، ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں، تھوڑا سا وقت دے، تھوڑا سا صبر کریں۔ عوام 14 ماہ سے صبر کی چکی میں پیس رہے ہیں، لیکن اونٹ کسی کروٹ بیٹھتا دکھائی نہیں دے رہا۔ جنہوں نے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے وہ 18 ماہ میں ڈیلیور کر کے نوبل انعام حاصل کر لیتے ہیں۔ 10 کروڑ کی آبادی والے ملک ایتھوپیا میں 18 ماہ پہلے حکومت بدلی۔ 44 سالہ ابی احمد نے 18 ماہ میں اپنے ملک کی قسمت بدل دی۔ جو ملک 1992 سے بحرانوں کا شکار تھا، جبر کے نظام کے تحت چل رہا تھا، وہاں سول سوسائٹی کو آزاد اور میڈیا کو ایکٹیو کیا، ہمسایہ ممالک سے تعلقات ٹھیک کیے، امن کا نوبل انعام حاصل کر لیا۔ اب ایتھوپیا ترقی کی جانب چل نکلا ہے، لیکن ہم ابھی تک تجربات اور سیکھنے کے مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ پے در پہ تجربات کی وجہ سے معیشت بیمار ہے، ملک مہنگائی اور دیگر مسائل کی دلدل میں دھسا ہوا ہے۔ سیاسی جماعتیں پھر سے میدان عمل میں نکلنے کو تیار بیٹھی ہیں۔ بے یقینی کے غبار نے ایک بار پھر قوم کو لپیٹ میں لے رکھا ہے اور اوپر سے مہنگائی کی پریشان کن خبریں زیر گردش ہے۔ گرتی ہوئی معیشت، بڑھتی ہوئی مہنگائی، ناانصافی اور بدامنی کے ماحول نے پورے ملک کو لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ اور کہنے والے تو کہتے ہیں کہ جب چور ڈاکو حکمران تھے تو مہنگائی بھی کم تھی، گیس، بجلی اور پیٹرول آج کے مقابلے میں کم قیمت تھے، ٹیکس بھی زیادہ جمع کرتے تھے۔ آج سب کچھ کیسے الٹ ہو گیا؟ مہنگائی پاکستان کی سب سے بلند ترین سطح کی طرف جا رہی ہے۔ 3 سال میں ترقی کی شرح بڑھنے کی بجائے کم ہوتی نظر آتی ہے۔ قرضے جی ڈی پی کے 80% تک پہنچ جائیں گے۔ تو ورلڈ بینک نے حکومت کی طرف سے معیشت کی بہتری کے جو دعوے کیے جا رہے تھے ان کا پول کھول دیا ہے۔ حکمران جماعت کے معاشی ارستو سب اچھا ہے کی رپورٹیں دے رہے ہیں۔ 6 مہینے پہلے سمندر سے تیل نکال رہے تھے اور آج پھر کسی اور جگہ سے تیل نکالنے کی خبریں دے کر ایک اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت اس کے برعکس نظر آتی ہے۔ ورلڈ بینک، اکنامک فورم اور بہت سے ادارے ان سب کی رپورٹوں کو سامنے رکھے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ معیشت کے حوالے سے حکومتی دعوے صرف تسلیاں ہیں، دعوے درست نہیں ہیں۔ ہاں صاحب، ماشاءاللہ دنیا بھر کے مسائل حل کرنے میں مصروف ہے، لیکن داخلی صورتحال اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ وہ تھوڑی سی توجہ اس طرف بھی دیں۔ 2019 میں ترقی کی شرح 3.3%، 2020 میں 2.4% اور 2021 میں 3%۔ تو جائے کہاں؟ پروگرام میں اور بھی ہم موضوعات شامل ہیں، دیکھتے ہائی لائٹ۔ میں نے تو اس کو خود کہا کہ بھئی ایک طرف کھیل لے، یا ہاتھ آسمان پہ لگا لے یا پاؤں زمین پہ لگا لے۔ اور پیپلز پارٹی شہزادہ جو ہے اس نے اپنی تحریک شروع کر دی ہے، تو وہ مولویوں سے ڈرا ہوا ہے، وہ نہیں جائے گا اس طرف۔ اس کو پتہ ہے یہ دھرنا دے دیں گے مولوی وہاں پہ اسلام آباد میں، اور وہاں دھرنے کی کوئی گنجائش۔ یہ صرف مولانا فضل الرحمان اور عمران خان کی جنگ ہے، اب یہ پرسنل لڑائی ہو چکی ہے۔ مولانا صاحب کو اندھی نفرت ہے یا اندھی محبت ہے عمران خان سے، چہرہ پسند نہیں۔ دو چیزیں جو اب تک ہمیں سینہ بسینہ پہنچی ہیں کہ ایک تو ہے کہ -1 فارمولہ، مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ہٹا دیں، کسی کو بھی بنا دیں، میں سارا کچھ ختم کرنے کو تیار ہوں۔ معتدل قسم کے آدمی ہیں اور یہ جلسے جلوس کی سیاست میں زیادہ حصہ نہیں لیتے۔ جی، انہوں نے جو گفتگو کیا بڑی تفصیل کے ساتھ، وہ بڑی حیران کن تھی۔
جی انہوں نے کہا جی کہ بلاول صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں نہ صرف مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ میں شریک ہونا چاہیے، بلکہ اگر وہ دھرنا دیتے ہیں ہمیں ان کے دھرنے میں بھی شامل ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم جو ہے وہ میرا نہیں خیال، میں مظہر صاحب سے اگری کرتا ہوں، میرا نہیں خیال کہ تاریخ کو وہ آگے بڑھائیں گے، اور کیونکہ کس بیسس کے اوپر، مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ کس بیسس کے اوپر کوئی نیگوسیشن ہو سکتی ہے. یعنی گورنمنٹ کوشش تو کرے، لیکن مولانا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرائم منسٹر تبدیل ہو جائے اور نیا الیکشن کر لیں. اس ملک میں کرپشن کا بھتوڑا یہ اتنی تیزی سے ملک اٹھے گا کہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ باہر سے لوگ پاکستان میں نوکریاں ڈھونڈنے آئیں گے. اتنی خوشحالی ہوگی کہ باہر سے انشاءاللہ لوگ پاکستان میں نوکریاں ڈھونڈنے آیا کریں گے. کی تجویز تھی، تو اب جو نواز شریف صاحب سوچ رہے ہیں ان کی پلاننگ یہی ہے کہ یہاں پہ آیا جائے، دھرنا دیا جائے اور لاک ڈاؤن کیا جائے اور مفلوج کیا جائے امور مملکت کو. اور اس کے لیے جو ان کی پلاننگ ہے کہ اگر یہاں نہیں آنے دیا جائے گا تو پھر اور ملک کا جہاز تیار ہے. ہم اس لیے آ رہے کہ کشکول توڑ دیں، ہر ملک سے ایک ارب ڈالر کی نوٹ نہ لگے. ہم اس لیے آ رہے کہ لوگوں کو روزگار دے، مہنگائی کا خاتمہ ہو، اس ملک میں امن و صنعت لگے، کاروبار ہو، خوشحالی ہو. اس لیے آ رہے ہیں. قرضہ آپ نے لیا ہے، بھول گئے آپ. اب ایسے 4,000 جی آپ نے ابھی 16,000 لیا، مبارک ہو آپ کو، مبارک ہو آپ کو. اور سب سے پہلے کچھ عام خبریں. احتساب عدالت نے سابق صدر آصف زرداری کو جیل سے ہسپتال منتقل کرنے سے متعلق درخواست مسترد کر دی. احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے محفوظ کیے جانے والا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ یہ درخواست ان کے دائرہ اختیار میں نہیں آتی، متعلقہ فورم سے رجوع کیا جائے. عدالت نے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کو ہدایت کی کہ میڈیکل رپورٹ کی روشنی میں آصف زرداری کی صحت کے حوالے سے اقدامات کیے جائیں. جیل سپرنٹینڈنٹ تمام معاملات پر اپنی رپورٹ 22 اکتوبر کو عدالت میں پیش کریں. دوسرا پاک لینڈ کیس میں آصف زرداری کے لیے نئی پریشانی کا سامنا. آصف زرداری کے معاون سابق ایگزیکٹو ڈائریکٹر SCCP جاوید حسین کے حوالے سے اطلاعات ہیں کہ وہ وعدہ معاف گواہ بن گئے. جاوید حسین کو جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر احتساب عدالت میں پیش کیا گیا اور نیب پروسیکیوٹر نے عدالت میں موقف اپنایا کہ جاوید حسین سے مزید تفتیش کرنی ہے، ان کے ریمانڈ میں توسیع کی جائے. احتساب عدالت نے ریمانڈ کی تو استدعا مسترد کرتے ہوئے ملزم جاوید حسین کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دے دیا. اور مسلم لیگ نون کے ہم رہنما احسن اقبال کے خلاف چیئرمین نیب نے ایک اور انکوائری کی منظوری دے دی. ذرائع کے مطابق نیب راولپنڈی کو احسن اقبال کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کے حوالے سے انکوائری کا حکم دیا گیا. احسن اقبال کے خلاف ناروال سپورٹ سٹی میں بھی گپلوں کے حوالے سے ایک انکوائری پہلے سے چل رہی ہے. وزیر اعظم عمران خان سعودی عرب کے مختصر دورے پر جا رہے ہیں. ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کے دورہ سعودی عرب کے دوران وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ان کے ہمراہ ہوں گے اور ولی عہد محمد بن سلیمان کے علاوہ وہ سعودی فرمانروا سے ملاقات کریں گے. ان ملاقاتوں میں ایران کے سپریم لیڈر حسن روحانی سے ملاقاتوں کے دوران سامنے آنے والی تجاویز پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. ملاقات کے دوران خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے علاوہ اہم اقدامات بھی تجویز کیے جائیں گے. اور آزادی مارچ کو حتمی شکل دینے کے لیے مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اور JUI کے رہنما مولانا فضل الرحمان کل لاہور میں ملاقات کریں گے، جس کے بعد دونوں رہنما مشترکہ پریس کانفرنس بھی کریں گے اور اس پریس کانفرنس میں اپنے لاہ عمل کا اعلان کریں گے. مولانا فضل الرحمان شہباز شریف کی دعوت پر لاہور آ رہے ہیں. شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان وفود کی سطح پر اجلاس میں شرکت کریں گے. اور برطانیہ کے شاہی جوڑے شہزادہ ولیم اور شہزادی کیٹ مڈلٹن نے ایوان صدر میں صدر مملکت ڈاکٹر RF الوی سے ملاقات کی اور اس کے علاوہ وزیر اعظم ہاؤس میں وزیر اعظم عمران خان سے ان کی ملاقات کرائی گئی. شاہی جوڑے نے حکومت کے موسمیاتی تبدیلی اور غربت کے خاتمے کے اقدامات کی تعریف کی. اس کے علاوہ شاہی جوڑے نے اسلام آباد میں سرکاری اسکول کا دورہ کیا. پرنس ولیم اور ان کی اہلیہ کلاسز میں گئے بچوں سے مصافحہ کیا. سابق وزیر میاں نواز شریف سے چودھری شوگر مل کیس میں نیب کی انویسٹیگیشن ٹیم نے سوال جواب کیے. نیب کی تحقیقاتی ٹیم سابق وزیر میاں نواز شریف سے لاہور کے ڈے کیئر سینٹر میں تفتیش کے لیے پہنچی تھی. ذرائع کے مطابق میاں نواز شریف سے 13 سوال پوچھے گئے، لیکن نواز شریف نے بعض سوالوں کا جواب دینے سے انکار کر دیا. نواز شریف کا
زیادہ تر تحقیقاتی ٹیم کو یہی جواب تھا کہ میں حکومتی امور سر انجام دینے میں مصروف تھا. کاروبار کے حوالے سے ان کے پاس زیادہ معلومات نہیں، جتنی معلومات تھی وہ بتا چکے ہیں. مزید کاروباری معلومات کے لیے ان کے بیٹے حسین نواز سے رابطہ کیا جائے. ذرائع کا دعویٰ ہے کہ نیب کی ٹیم نے نواز شریف سے پوچھا کہ آپ نے یوسف عباس اور مریم نواز کی شراکت داری سے 410 ملین روپے کی منی لانڈرنگ کی ہے، اس کے ثبوت ہے. تو سابق وزیر اعظم کا جواب یہ تھا کہ آپ متعلقہ افراد سے پوچھیں جن کے نام ہیں. بزنس کرنا کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے. نیب نے نواز شریف سے پوچھا کہ آپ نے 11 ملین روپے کے شیئر غیر ملکی شخص نصیر عبداللہ کو منتقل کیے، جس پر انہوں نے کہا کہ ان سے ہمارے کاروباری تعلقات ہیں، کاروباری معاملات ہیں، کاروبار میں لین دین ہوتا رہتا ہے. نواز شریف سے پوچھا گیا کہ غیر ملکی کو ٹرانسفر کیے جانے والے شیئر 2014 میں واپس کیے گئے، اس کی وجوہات کیا تھی، جس پر نواز شریف کا جواب تھا کہ غیر ملکی معاملات حسین نواز شریف دیکھتے ہیں. نیب نے جب نواز شریف سے پوچھا کہ آپ نے 1,55,20,000 کا قرض شوگر مل میں ظاہر کیا، یہ قرض کہاں سے لیا گیا؟ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ میرے علم میں نہیں اور قرض لینا کوئی جرم نہیں، اس کے لیے ایک باقاعدہ طریقہ کار ہوتا ہے. اس وقت میرے پاس قرض کا ریکارڈ موجود نہیں ہے. قرضہ لینے کے لیے جو دستاویزات تیار کی گئی، جن لوگوں نے تیار کی وہی درست معلومات فراہم کر سکتے ہیں. نواز شریف چودھری شوگر مل کیس میں 14 روز کے لیے نیب کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے پاس ریمانڈ میں ہے. اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں نقطہ نظر میں. حامد میر گفتگو کر رہے ہیں آزادی مارچ اور دھرنے کو لے کر اور مسلم لیگ نون کی شمولیت کے حوالے سے اٹھنے والے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں. واچ دس. معتدل قسم کے آدمی ہیں اور یہ جلسے جلوس کی سیاست میں زیادہ حصہ نہیں لیتے جی. انہوں نے جو گفتگو کیا بڑی تفصیل کے ساتھ، وہ بڑی حیران کن تھی جی. انہوں نے کہا جی کہ بلاول صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں نہ صرف مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ میں شریک ہونا چاہیے، بلکہ اگر وہ دھرنا دیتے ہیں ہمیں ان کے دھرنے میں بھی شامل ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم جو ہے وہ جو سیاست ہے پاکستان کی، اس سے ہمارے آؤٹ ہونے کا خطرہ پیدا ہو جائے گا. کیونکہ آج پاکستان کی سیاست جو ہے وہ کوئی کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، آج پاکستان کی سیاست یہ ہے کہ آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے یا آپ اس کے خلاف ہیں. اور ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے آزادی مارچ، اس کے خلاف آزادی مارچ یا دھرنے کی آپ مخالفت کریں یا اس سے گریز کریں. اور اگر آپ اس کے خلاف ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس آزادی مارچ یا دھرنے میں شامل ہو جائیں. تو یہ یوسف اللہ گیلانی صاحب نے بات کی، اس پر ان کی تائید کی، بہت سینئر رہنماؤں نے تائید کی، پنجاب کے بہت سے اہم رہنماؤں نے تائید کی. خیبر پختونخوا کی تو پوری تنظیم جو ہے نا، اس نے تو یہ کہا جی کہ ہم تو آپ کو بتانے آئے ہیں یہاں پہ کہ جناب مولانا فضل الرحمان آزادی مارچ کرے یا دھرنا دے، ہم نے تو اس میں جانا ہی جانا ہے. اگر آپ ہمیں پارٹی کے ڈسپلن کا پابند کریں گے کہ نہیں جانا تو ہم پارٹی کے جھنڈے اٹھائے بغیر چلے جائیں گے، وہاں جا کے ہم JUI کے جھنڈے اٹھا لیں گے. تو اب اس کے بعد یہ جو ساری میں آپ بات بتا رہا ہوں کہ بڑے ذمہ دار پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں نے ہمیں بتائی ہے جو اس میٹنگ میں شریک ہے. یہی صورتحال مسلم لیگ نون کی ہے. اب 1992 سے میں یہ سنتا آ رہا ہوں کہ جی شہباز شریف کی نواز شریف سے لڑائی ہونے والی ہے، شہباز شریف پارٹی سے علیحدہ ہو جائے گا، بھائی کے خلاف بغاوت کر دے گا. یہ 1992 سے میں سنتا آ رہا ہوں اور اب اس کو 27-28 سال ہو گئے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ جب آزادی مارچ شروع ہوگا تو شہباز شریف صاحب آپ کو اس میں اپنی پارٹی کے جلوس کی قیادت کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اور وہ لوگ جو آج یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ اس مسلم لیگ نون کے اندر کوئی پرابلم ہے، کچھ تذبذب ہے، کوئی کشمکش چل رہی ہے، وہ آپ ساری آپ کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی. آپ کو اس میں پیپلز پارٹی کی قیادت یقیناً صرف لانگ مارچ تک یا آزادی مارچ تک محدود رہے گی، لیکن مسلم لیگ نون جو ہے وہ آپ کو مکمل طور پہ مولانا فضل الرحمان کے شانہ بشانہ مارچ میں بھی نظر آئے گی. کسی کو اس بات پر شک نہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے دھرنے یا آزادی مارچ میں مسلم لیگ نون شریک ہوگی یا نہیں. نواز شریف اپنا سارا وزن مولانا فضل الرحمان کے پلڑے میں ڈال چکے ہیں، جس کے بعد نون لیگ کی قیادت کے پاس انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں. لیکن مسلم لیگ نون پرانی سیاسی جماعت ہے اور جتنی توجہ مولانا نے دھرنے یا آزادی مارچ کا اعلان کر کے اپنی طرف مبذول کرا رکھی تھی، مسلم لیگ نون اس میں برابر حصہ وصول کر رہی ہے. اور جتنا آزادی مارچ ڈسکس ہو رہا ہے اور جتنی توجہ مولانا کو مل رہی ہے، اس سے زیادہ توجہ لوگوں کی اس بات پر ہے کہ مسلم لیگ نون اس حوالے سے کیا فیصلہ کرے گی. نون لیگ نے خود کو فوکس میں رکھا ہوا ہے. پیپل پارٹی نے ذرا جلد بازی سے کام لیا اور دھرنے میں شرکت کی بجائے
مولانا کی اخلاقی حمایت کا فیصلہ سنا دیا اور بہت دن پہلے سنا دیا، جس کے بعد کرنٹ سچویشن میں پیپل پارٹی منظر نامے سے آؤٹ ہو چکی ہے۔ اب سارا فوکس مسلم لیگ یا شہباز شریف یا مولانا فضل الرحمان پر ہے۔ تو میرا گمان یہ ہے کہ دھرنے میں شرکت کا حتمی فیصلہ کر کے جلد بازی کا مظاہرہ کرنے کی بجائے مسلم لیگ نون نے بڑے آرام سے اپنا پولیٹیکل مائلیج دیا ہے، ورنہ مولانا فضل الرحمان نے جس طرح آزادی مارچ کا اچانک اعلان کیا اور وہ ایک دم میڈیا پر حاوی ہو گئے، ہر جگہ مولانا فضل الرحمان آزادی مارچ ہی ڈسکس ہو رہا تھا اور تمام جماعتوں کا یعنی پولیٹیکل جماعتوں کا کردار کافی پیچھے رہ گیا تھا۔ اب بال دوبارہ مسلم لیگ نون کے کورٹ میں نظر آ رہی ہے اور مسلم لیگ نون نے دھرنے میں اپنی اہمیت کو رجسٹر کرایا، اور اب سوال یہ نہیں ہو رہا کہ آزادی مارچ ہوگا یا نہیں، دھرنا ہوگا یا نہیں، سوال یہ پوچھا جا رہا ہے اور سوال یہ ہم سمجھا جا رہا ہے کہ نواز شریف یا ان کی جماعت اس میں شامل ہوگی یا نہیں۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی۔ آگے بڑھتے ہیں اور شاہزیب خانزادہ نے ملکی معیشت کے حوالے سے ایک دلچسپ انالیسس کیا۔ 14 ماہ گزرنے کے بعد حکومت کہاں سٹینڈ کر رہی ہے اور وہ کون سے وعدے تھے جو حکومت نے اقتدار میں آنے سے پہلے کی اور اب کیا پوزیشن ہے، کریڈٹ کس بات کے لیے جا رہے ہیں اور کون سے کام ایسے ہیں جو کریڈٹ لینے کے نہیں تھے۔ بہت شاہزیب خانزادہ۔ اس ملک میں کرپشن کا بتورا یہ اتنی تیزی سے ملک اٹھے گا کہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ باہر سے لوگ پاکستان میں نوکریاں ڈھونڈنے آئیں گے۔ اتنی خوشحالی ہوگی کہ باہر سے انشاءاللہ لوگ پاکستان میں نوکریاں ڈھونڈنے آیا کریں گے۔ باہر سے لوگ پاکستان میں نوکریاں ڈھونڈنے آیا کریں گے۔ یہ میں نے ذہن میں پکچر کیا ہوا ہے کہ پاکستان وہ بنے گا کہ باہر سے لوگ پاکستان میں نوکریاں ڈھونڈنے انشاءاللہ آیا کریں گے۔ پھر جب تحریک انصاف کی حکومت آ گئی تو پھر یہ دعویٰ کیا گیا کہ بڑی تعداد میں باصلاحیت افراد پاکستان میں نوکریوں کے لیے اپلائی کر رہے ہیں۔ سب سے خوشائند بات ہے دنیا میں کام کرنے والے پاکستان بہترین پروفیشنلز، ایسے لوگ، میں آپ کو ایک ذکر کرتا ہوں، سٹینڈنگ کمیٹی انڈسٹریز کی میں چیئر کرتا تھا، اس میں میں نے چیئرمین پرائیویٹائزیشن کمیشن سے پوچھا کہ جی یہ دیکھیں یہ نام ہے آپ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اسٹیل مل کے، کیا آپ کے خیال میں یہ اسٹیل مل ٹھیک کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل نہیں کر سکتے۔ تو میں نے کہا جی کیوں بدلتے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کیا کریں، کسی جس سے بولتے ہیں کہ آ کے اس کے اندر جوائن کرو، بورڈ کوئی جوائن کرنے کو نہیں تیار تھا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ بورڈ تو میں تو آ ہی رہے ہیں، ایگزیکٹو پوزیشنز کے لیے اتنے اچھے کوالٹی کے لوگ اپلائی کر رہے ہیں اور آنے کو تیار ہیں کہ میرے خیال میں پاکستان کی معیشت کے لیے سب سے خوشائند بات ہوئی یہ رہی ہے۔ وہ لوگ کہاں ہیں؟ بیرون ملک سے بڑی تعداد میں آنے والے پاکستانی کن اداروں میں نوکریاں کر رہے ہیں؟ اسٹیل مل کی مثال دے رہے تھے، تو اسٹیل مل کا 1 سال بعد کیا مینجمنٹ اسٹرکچر بن گیا ہے؟ ابھی تک بند کیوں پڑی ہے؟ دوسرے بہت سے اداروں کی ٹاپ پوزیشنز خالی کیوں پڑی ہیں؟ بیرون ملک سے کتنے لوگ آئے ہیں اور کتنی پوزیشنز کے لیے آئے ہیں؟ اتنا ضرور ہوا ہے کہ پہلے تحریک انصاف کی حکومت لوگوں کے پاکستان آنے کا کریڈٹ لے رہی تھی، اب لوگوں کے بیرون ملک جانے کا کریڈٹ لے رہی ہے۔ ہماری حکومت کا ایک ٹارگٹ ہے کہ پاکستان کی جو اوورسیز امپلائمنٹ ہے یعنی بیرون ملک جو پاکستانی امپلائڈ ہیں ان کی تعداد میں اضافہ کیا جائے۔ پچھلا سال تھا جنوری سے اگست تک، اس میں کوئی 2,24,000 لوگ باہر گئے، لیکن یہ جو سال چل رہا ہے جنوری سے اگست تک، اس میں 3,73,000 لوگ باہر بھیجے گئے ہیں، یعنی 1.5 لاکھ اضافی لوگ پچھلے سال کے مقابلے میں باہر گئے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ہاں صاحب تو کہتے تھے کہ جب وہ پرائم منسٹر بنیں گے تو بیرون ملک سے لوگ پاکستان آئیں گے۔ اب آنے والوں کا تو پتہ نہیں کہ وہ کب آئیں گے، لیکن حکومت خود مان رہی ہے کہ بیرون ملک جانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ بزنس سیکٹر کے لوگ باہر چلے گئے ہیں، بیرون ملک جا کر کاروبار کر رہے ہیں، بنگلہ دیش اور دیگر ملکوں میں انڈسٹریاں لگا رہے ہیں، انڈونیشیا، ملیشیا اور پتہ نہیں کہاں کہاں بزنس اپرچونٹی تلاش کر رہے ہیں۔ کاروباری طبقے کو اور سرمایہ کاروں کو اتنا خوف زدہ کیا کہ ان کی بڑی تعداد بیرون ملک جا چکی ہے اور باہر بیٹھ کر کاروبار کر رہی ہے۔ حیران کن بات یہ کہ اس کا بھی کریڈٹ لیا جا رہا ہے۔ پہلے نیب کے خوف سے لوگ باہر جا رہے تھے، اب ٹیکسوں کی بھرمار ہے اور ٹیکسوں کی بھرمار نے بزنس کمیونٹی کا جینا مشکل کر دیا ہے اور انہی ناکامیوں پر کامیابیوں کے لیبل چپسا کیے جا رہے ہیں۔ آج صورتحال یہ کہ سرمایہ کاروں کو بھی حکومت کی بجائے
فوج سے رجوع کرنا پڑا. جو چھوٹے چھوٹے سرمایہ کار تھے, یعنی جن کے چھوٹے موٹے کاروبار تھے, وہ تو سرمایہ لپیٹ کر کاروبار بند کر چلتے بنے. اب جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں, جو بڑے سٹیک ہولڈر ہیں, وہ سرمایہ فریز کر کے بیٹھے ہیں. ان کے لیے ٹرانزیکشن کرنا یا ٹرانسفر ہونا مشکل ہوتا ہے, ان کے لیے سب کچھ سمیٹنا آسان نہیں ہوتا. حقیقت یہ ہے کہ جو سرمایہ کار موجود تھے پاکستان میں, جو لوگ کاروبار کر رہے تھے, حکومت انہیں ہی سنبھال نہیں سکی, انہیں کوئی ایسی پالیسی بھی نہیں دے سکی جس سے ان کے معاشی مستقبل کو تحفظ ملتا. تو باہر سے کس نے آنا تھا؟ آگے بڑھتے ہیں, کچھ دوستوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں. صابر شاکر اور غلام حسین گفتگو کر رہے ہیں, ان کے پاس کوئی نہ کوئی خبرنما چیز تو ہوتی ہے, تو دیکھتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں. کی تجویز تھی, تو اب جو نواز شریف صاحب سوچ رہے ہیں ان کی پلاننگ یہی ہے کہ یہاں پہ آیا جائے, دھرنا دیا جائے اور لاک ڈاؤن کیا جائے اور مفلوج کیا جائے امور مملکت کو. اور اس کے لیے جو ان کی پلاننگ ہے کہ اگر یہاں نہیں آنے دیا جائے گا تو پھر ان کو جہاں جہاں جگہ ملے گی جی ٹی روڈ بلاک کر دیں گے, موٹر ویز بلاک کر دیں گے اور ریلوے ٹریکس بلاک کر دیں گے. اور شدت پسند ان کی متشددانہ قسم کی تحریک ہوگی, یہ پرامن تحریک نہیں ہوگی, کیونکہ جو کے پی کے میں تقریباً 10,000 خاصہ دار ہیں جی, جن کو باقاعدہ طور پہ وردیاں پہنائی گئیں اور یلوش کلر کی, اور ان کو تیار کیا جا رہا ہے سیکورٹی کے نام پہ. وہ تعداد ہے 10,000. تو اس لیے یہ ساری اسٹیٹ مشینری کو مفلوج کرنا چاہتے ہیں مختلف شاہراہوں پہ, ریلوے ٹریک پہ اور مختلف جگہوں پہ دھرنا دے کے. تو یہ ہے ان کی پلاننگ, اور اس میں جو ان کے لائک مائنڈڈ ہیں, بزنس کمیونٹی وہ بھی آئے گی, وکلا جو ہیں وہ بھی اپنا حصہ ڈالیں گے, اور آگے چل کے جو آپشن استعمال کیا جائے گا, خبر یہ چوہے صاحب, آپشن یہ استعمال کیا جائے گا. پیپلز پارٹی راضی نہیں ہو رہی, انفیکٹ مسئلہ یہ ہے کیونکہ یہ اکیلے پارلیمان سے استعفے دینے کے آپشن کو استعمال کرنا تو چاہتے ہیں, لیکن اس سے نقصان ہوگا ان کو. وہ کہتے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی کھڑی رہی پی ٹی آئی کے ساتھ اور حکومت کو گرانے میں وہ آگے نہ آئی تو ان کے استعفے ضائع چلے جائیں گے. لیکن ایک سٹیج پہ نواز شریف صاحب کی یہ تجویز ہے کہ پارلیمان سے استعفے دے دیے جائیں. دیکھیں, کوئی مانے یا نہ مانے, نواز شریف اگر چاہتے تو جمہوری نظام 4 دن بھی نہ چلتا. جب الیکشن ہوا تھا اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کے کہنے پر اپوزیشن جماعتیں استعفے دے کر باہر آ جاتی تو بہت بڑا بحران پیدا ہوتا. لیکن اپوزیشن جماعتوں نے یہ غلطی نہیں کی, اور نہ ہی اب کسی سیاسی جماعت کا کوئی ایسا ارادہ ہے کہ وہ استعفے دے کر اسمبلیوں سے باہر آ جائے. لیکن دھرنے کو لے کر جس طرح کی منظر کشی کی جا رہی ہے, اس سے لگتا یوں ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے اپنے رضاکاروں کی پریڈ کے مناظر سے بہت سے لوگوں کو خوفزدہ کر دیا ہے, جن کا خیال یہ تھا کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ 4 لوگ بھی باہر نہیں نکلیں گے. مولانا نے انہیں صرف 10,000 رضاکاروں کا ٹریلر ہی دکھا کر خوفزدہ کر دیا. اب وہ دوسروں کو بھی ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور دھرنے کے حوالے سے حکومت کا حمایتی میڈیا ابھی سے پروپیگنڈا کرنے میں مصروف ہو گیا ہے کہ دھرنا پرامن نہیں ہوگا. حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام بڑی پولیٹیکل فورسز ہیں یا مذہبی جماعتیں ہیں, چلے سیاسی جماعتیں نہ صحیح, لیکن مذہبی جماعتوں کو اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے اپنی اپنی رضاکار فورسز بنا رکھی ہیں, جس سے وہ اپنی جماعتوں کو, اپنی جماعت کے اجتماعوں کو اچھے طریقے سے کنٹرول کرتے ہیں. چاہے وہ مولانا الیاس قادری کی جماعت ہو, یا پھر خادم حسین رضوی کے لوگ ہوں, یا طاہر القادری کی جماعت ہو. چونکہ دینی جماعتوں کے اجتماعات یا دینی اجتماعات بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں, اس لیے وہ اپنے لوگوں سے اسے کنٹرول کرنے کا کام کرتے ہیں. تو میرے دوستوں کا مسئلہ یہ ہے, کبھی یہ فرماتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو خود نہیں پتا کہ وہ اسلام آباد کیوں آ رہے ہیں, ان کا ایجنڈا کلیئر نہیں, اور کبھی یہ فرما رہے ہیں کہ مولانا ڈنڈا بردار فوج سے حملہ آور ہوں گے, مواصلاتی رابطوں پر قبضہ کر لیں گے. یعنی جو بات مولانا فضل الرحمان کو خود نہیں معلوم, کچھ سراغ رسانوں کو پہلے سے معلوم ہو چکی ہے. آگے بڑھتے اور ایک سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا مولانا فضل الرحمان اپنے دھرنے کی تاریخ آگے کر سکتے ہیں؟
اس کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں بابر ستار رپورٹ کارڈ میں. واچ دس. میرا نہیں خیال, میں مظہر صاحب سے اگری کرتا ہوں, میرا نہیں خیال کہ تاریخ کو آگے بڑھائیں گے. اور کیونکہ کس بیسس کے اوپر, مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ کس بیسس کے اوپر کوئی نیگوسیشن ہو سکتی ہے. یعنی گورنمنٹ کوشش تو کرے, لیکن مولانا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرائم منسٹر تبدیل ہو جائے اور نیا الیکشن کر لیں. اب اس کی تو کوئی امکان نہیں ہے نا. اگر آپ کوئی اور ایسی بات کر رہے ہوتے کہ کوئی بیچ کا رستہ نکالنے کی گنجائش ہوتی, پھر ایک بات تھی. اور مولانا جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی انہیں کلیئر ہے کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. وہ ایک طرح سے گورنمنٹ کو سیبوٹاج کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ایک انارکی اتنی کریٹ ہو جائے کہ ریاست کو چلانا مشکل ہو جائے. سو انڈر لائنگ آبجیکٹیوز تو یہی ہو سکتے ہیں, ورنہ تو آپ ٹھیک ہے ایک پروٹیسٹ مارچ کر کے واپس چلے جائیں گے. آپ یہ نہیں کرتے فیصلہ کہ ہم جا کے پھر دھرنا دیں گے اور بیٹھے رہیں گے جب تک ہمارے آپ کی ڈیمانڈز اپنی پوری نہیں کریں گے. اور اگر انہوں نے آگے بڑھانا ہوتا تو جب ان کے ساتھ والے لوگ, ان کے ایلائز پی ایم ایل این, پی 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 انہیں کہہ رہی تھی تھوڑے آگے بڑھا لیں, تو اس وقت بڑھا لیتے. اب حکومت کے کہنے پہ کیوں بڑھائیں گے وہ. لیکن دیکھیے ایک اور بات, بھٹی صاحب کی تمام باتوں سے اگری کرتے ہوئے کہ اگر اصول کی بات کریں, میرے خیال سے کوئی گنجائش نہیں ہے اصول کے اندر اس دھرنے کو سپورٹ کرنے کی. لیکن لوگ اپنا جو بھی لیسن ہے وہ اخذ کرتے ہیں پرانی حقیقتوں سے. اور پرانی حقیقتیں کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ 2014 میں جو دھرنا دیا پی ٹی آئی نے, اس کا پی ٹی آئی کو فائدہ ہوا اور آج وہ حکومت میں بیٹھے ہیں. وہ دوسری ریالٹی یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان نے جو دھرنا دیا اس کا انہیں فائدہ ہوا. وہ ایک بہت بڑی جماعت بن کے ابھرے الیکشن کے اندر جو اس کے بعد ہوا. انہوں نے 30-40 سیٹوں کو انفلوئنس کیا. ان کی طاقت میں اضافہ ہوا اس دھرنے سے. اور ریاست نے ایک پریسیڈنٹس کریٹ کیے ہیں کہ جو بھی اس طرح کا کام کرے گا اسے فائدہ ہوگا, اسے نقصان نہیں ہوگا. مظہر صاحب صحیح بات کر رہے تھے, آپ پرائیویٹ ملیشیاز نہیں بنا سکتے ملک میں, ہمارا آئین اسے منع کرتا ہے, آرٹیکل 256 ہے غالباً. لیکن جس نے بنائی اسے فائدہ ہوا. تو لوگ یہ نہیں دیکھتے پھر جب ہم کی بات کرتے ہیں کہ اصول کی بات کیا ہے, آئین کے اندر کیا لکھا ہوا ہے, کہ لیمٹس آف پروٹیسٹ کیا ہے, لوگ یہ نہیں دیکھتے. لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ پرانے جو پریسیڈنٹس ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا. اور وہ نتیجہ انفارچونیٹلی یہ اسٹیٹ کا جو رسپانس تھا وہ اسے دیکھ کے آج حوصلہ افزائی ہوئی ہوگی مولانا صاحب. لگتا یوں ہے کہ سیاسی و مذہبی جماعتوں نے دھرنے کو اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کا پیمانہ تصور کر لیا. اگر دھرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی, ریاست رکاوٹ نہیں بنتی, طاقت کا استعمال نہیں کرتی, تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسے مقتدر حلقوں کی حمایت حاصل ہے. اور بدقسمتی سے یہ نتیجہ ماضی میں دیے جانے والے دھرنوں سے اخذ کیا گیا ہے, چاہے وہ خان صاحب کا دھرنا ہو یا پھر تحریک لبیک کے جناب خادم حسین رضوی صاحب کا دھرنا ہو. اس کے علاوہ دھرنوں کو کسی بھی حکومت کو اس کی حدود میں لانے کا سب سے مؤثر طریقہ سمجھا جاتا ہے. دھرنوں سے کسی حکومت کو گرانا مقصد نہیں ہوتا, ورنہ پچھلے دھرنے ناکام نہ ہوتے. تو آج بھی لگتا یوں ہے کہ سمجھانے بجھانے کے باوجود حکومت اپنی پرفارمنس کا لیول ٹھیک کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہی, سنجیدہ نہیں ہو رہی, اور سنجیدہ ایشو پر توجہ نہیں دے رہی. تو پھر سے پرانے فارمولے پر عمل کیا جا رہا ہے. جب ایجنڈا سیدھا اور کلیئر ہو اور رکاوٹ بھی کوئی نہ ہو تو پھر تاریخیں بدلنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آج صورتحال یہ ہے کہ ان دھرنوں سے جو جماعتیں سب سے زیادہ متاثر ہوئی تھیں آج وہی اس راستے پر چل نکلی ہیں. اس بات سے قطع نظر کہ یہ اس کا رد عمل ہے, یعنی جو دھرنے ہوئے تھے, جن کے خلاف ہوئے تھے, وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں جو کچھ ان کے ساتھ ماضی میں کیا گیا. لیکن سچ تو یہ ہے کہ کوئی بھی اس سے سبق سیکھنے کو تیار نہیں. یہاں پہ لے کے ایک بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. آگے بڑھتے ہیں اور گفتگو سنتے ہیں. تجزیہ کار ہیں, تبصرہ نگار ہیں ارشاد بھٹی, اور ایک تھیوری پیش کر رہے ہیں. واچ ارشاد بھٹی.
یہ صرف مولانا فضل الرحمان اور عمران خان کی جنگ ہے. اب یہ پرسنل لڑائی ہو چکی ہے. مولانا صاحب کو اندھی نفرت ہے یا اندھی محبت ہے عمران خان سے, چہرہ پسند نہیں. دو چیزیں ہیں, دو چیزیں جو اب تک ہمیں سینہ بسینہ پہنچی ہیں کہ ایک تو ہے کہ -1 فارمولہ. مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ہٹا دیں, کسی کو بھی بنا دیں, میں سارا کچھ ختم کرنے کو تیار ہوں. دوسری بات یہ کہ مولانا صاحب 5 سال اب اگلے 5 سال اقتدار سے باہر رہنا وہ ایک ان کے لیے مشکل ہے اور ارریلیونٹ ہو گئے. ایک ان الیکٹڈ آدمی نے پورے الیکشن پروسیس کو ایک گھیرے میں لیا ہوا ہے اور سارا جو 2 الیکٹڈ اپوزیشن ہے جس کی کوئی 300-350 ممبرز ہیں ان ساروں کے اوپر حاوی ہوا ہے. جو کل تک آزادی مارچ نہ منانے کا الیکشن کمیشن کے سامنے اعلان کر چکے ہیں وہ آج آزادی مارچ پہ چڑھے ہوئے ہیں. اب اس کی 2 ایکٹیویٹیز کے جواز ہیں. ایک تو جواز یہ ہے کہ نصابی کتابی جواز ہے کہ آئینی جمہوری طور پر ہر بندے کا حق حاصل ہے پرامن احتجاج, جی ٹھیک. دوسرا غیر نصابی جواز ہے کہ جو کچھ عمران خان نے کیا وہ ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے, یہ مکافات عمل ہے. اب یہ یعنی پہلے پہ آ جائیے کہ یہ بڑا جمہوری حق ہے. کیا مارچ دھرنوں کی بنیاد تحفظ ناموس رسالت پر ہونی چاہیے جبکہ ناموس رسالت کو کوئی خطرہ نہ ہو؟ نہیں ہونی چاہیے. کیا اسلام کے نام پہ ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے. عمران یہودی ایجنٹ ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے. کشمیر بیچ دیا گیا؟ نہیں ہونی چاہیے. اسرائیل کو تسلیم کیا جا رہا ہے؟ نہیں ہونی چاہیے. ہے ہی نہیں, یہ ایشوز ہیں ہی نہیں, جھوٹ ہے. اب دوسرے مرحلے پہ کیا یہ پرامن ہے؟ یہ جو ڈنڈا بردار ریہرسلیں ہیں اور جن سے مولانا صاحب سلامیاں لے رہے ہیں, یہ کشتیوں اور اونٹوں کے ویڈیو کلپس, یہ مولانا صاحب کا بیان کہ ہمیں چھیڑنے والے اپنے گھروں میں محفوظ نہیں رہ سکیں گے, یہ کیا شو کر رہا ہے؟ یہ شو کر رہا ہے پرامن نہیں ہے, جمہوری نہیں ہے. جمہوریت والے لوگ اس طرح کرتے ہیں. وہ جو کھدائیاں کرنے آئے تھے طاہر القادری صاحب وہ کیسے پرامن تھے؟ سرکاری دفتروں پہ قبضہ کر لیا تھا, پی ٹی وی پہ اٹیک کر دیا تھا تحریک انصاف اور قادری صاحب کے بندوں نے سر. اور آپ کو پتہ ہے نا اس وقت ہمارے اداروں نے کہا تھا کہ پیس کو مینٹین رکھنا ہے, ان کو کچھ نہیں کہنا پروٹیسٹ کرنے والوں کو. تو اب یہ تو ہے نا, ہسٹری ہے نا بھائی. اللہ آپ کا بھلا کرے. میں کہہ چکا ہوں کہ اچھا پھر یہ کر لیں, ٹھیک ہے, وہ بھی آ کے کھود لیں. یہ بیچاروں کے ساتھ تو وہ سپورٹ ہی نہیں ہے بھائی. یہ تو اللہ معاف کرے سیاسی طور پہ ان بڑی بری ہونے والی ہے وہاں کے. ان کو تو ڈنڈے پڑے چاروں طرف سے. اگر آپ سمجھتے ہیں چراغ سب کے بجھیں گے, ہوا کسی کے نہیں. الیکشن سے پہلے مائنس نواز شریف اور مائنس زرداری کی باتیں ہوتی تھیں. اب الیکشن کے بعد مائنس عمران خان کی باتیں ہونے لگی ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے, نہ نواز شریف کو سیاست سے باہر کرنے والوں کے خواب پورے ہوئے, نہ عمران خان کو سیاست سے مائنس کیا جا سکتا ہے. ہر جماعت کی پہچان اس کا منشور یا آئیڈیا نہیں ہوتا بلکہ اس کا لیڈر ہوتا ہے. یہ حقیقت ہے اور حقیقت کو مان کر آگے بڑھنا چاہیے. تحریک انصاف میں سے اگر آپ عمران خان کو مائنس کر دیں, عمران خان کو نکال دیں, تو تحریک انصاف کے پلے کچھ نہیں رہ جائے گا. ہاں صاحب اپنی جماعت کے فاؤنڈر بھی ہیں, یعنی یہ جماعت انہوں نے خود بنائی ہے. نہ تو انہیں یہ جماعت کسی سے ورثے میں ملی ہے, نہ ہی کسی نے انہیں زبردستی اس جماعت کے اوپر مسلط کیا ہے. مائنس عمران خان تحریک انصاف کی حکومت چاہے مولانا کی اپنی ذاتی خواہش ہو یا کسی اور قوت کی خواہش ہو, لیکن یہ پوری نہیں ہو سکتی. لیڈروں کے بغیر نہ جماعت چلتی ہے نہ حکومتیں چلتی ہیں. کسی ایک شخص کو ہٹا کر نظام چلانے کا تجربہ کبھی بھی کامیاب نہیں رہا اور یہ بات تاریخ سے ثابت ہوتی ہے. ہاں صاحب کی جماعت میں بھی ان کا آلٹرنیٹو لیڈر موجود نہیں ہے اور نہ ہی ان کو مائنس کر کے حکومت چلانے کا خواب دیکھا جا سکتا ہے. آگے بڑھتے ہوئے پی ٹی آئی کی رہنما ہے اور منسٹر ہے زرتاج گل, وہ گفتگو کر رہی ہیں دھرنے کے حوالے سے. اپوزیشن کے ساتھ مباحثہ جاری ہے ان کا, دیکھتے ہیں کیا فرماتی ہے محترمہ زرتاج گل. اور ملک کا جہاز تیار ہے, ہم اس لیے آ رہے ہیں کہ کشکول توڑ دیں, ہر ملک سے $1 ارب کی لون نہ لگے. ہم اس لیے آ رہے ہیں کہ لوگوں کو روزگار دے, مہنگائی کا خاتمہ ہو, اس ملک میں امن و صنعت لگے, کاروبار ہو, خوشحالی. ارب کا قرضہ آپ نے لیا ہے, بھول گئے آپ. اب ایسے 4,000 جی آپ نے ابھی 16,000 لیا, مبارک ہو آپ کو, مبارک ہو آپ کو. آپ نے لوگوں کو بے روزگار بھی کیا
اور قرضے بھی 10 ارب ڈالر کے لے لیے. لوگ بھی بے روزگار ہو گئے. میں نے نہ خدا ہی ملا نہ مثال شرف. پاکستانی قوم کیا دشمنی ہے آپ کی؟ آپ پاکستانی قوم سے کیا دشمنی ہے بی بی؟ بخشے پاکستانی قوم کو. یہ قائد اعظم کے بنایا ہوا ملک ہے. آپ لوگ کے بس کا کام نہیں. آپ جائیں جا کر بولنے تو دینا. پاکستان کے لوگوں کی زندگی سے مت کھیلے, نوجوانوں کے لائف سے مت کھیلے, مہنگائی سے مت کھیلے, اندھیرے سے مت کھیلے, پاکستان سے مت کھیلے. آپ کا کام نہیں ہے سیاست کرنا. یہاں جلسہ نہیں ہو رہا, یہ ٹاک شو ہو رہا ہے. یہ کوئی حکومت بازی نہیں ہو رہی ہے. آپ نے تو پاکستان کو عجیب و غریب ملک کا حالات میں پہنچا دیا ہے. آپ صاحب آخری سوال آپ سے یہ فرمائیے گا سر, یہ آپ کا خیال ہے کہ 27 کو جب آپ نکلیں گے تو گورنمنٹ چلی جائے گی سر؟ خوش فہمی ہے حافظ صاحب. میرے خیال میں لگتا ان کی جو صورتحال ہے, جتنے یہ پریشان ہیں, لگتا ہے کہ پہلے ہی چلے جائیں. ان کی پریشانی سے تو لگ رہا ہے گھر ڈر گئی ہے. یہ بہت ڈر گئی اور بی بی بھی. آپ لوگ ایک دوسرے آپ ڈرے نا, آپ کیوں ڈر گئی؟ وہی نا, مطلب سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم ان سے کیوں ڈرے. ڈر گئی. چودھری صاحب پانی پلائیں, محترمہ کو پانی پلائیں پلیز. دیکھیے, اگر اپوزیشن سال پہلے حکومت کے خلاف میدان عمل میں نکلتی تو لوگ اپوزیشن کو آڑے ہاتھوں لیتے کہ حکومت کو کام کرنے کا موقع نہیں دیا اور حکومت گرانے نکل رہے ہیں. آج سال سب سے اوپر ہو چکا ہے, تقریباً 14 ماہ ہونے والے ہیں. آج حکومت نے بہت سے ایسے جواز فراہم کر دیے ہیں جس کی وجہ سے صرف اپوزیشن نہیں بلکہ بہت سے طبقات سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں. حکمران جماعت اگر یہ سمجھتی ہے کہ اپوزیشن کے پاس باہر نکلنے کا کوئی جواز نہیں, تو جواز تو موجود ہے, اور سب سے بڑا جواز مہنگائی ہے. مہنگائی سے بڑا جواز اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ خراب معاشی کارکردگی ہے جس کی وجہ سے انویسٹمنٹ رکی ہوئی ہے, تجارتی سرگرمیاں ردم نہیں پکڑ رہی, پہلے سے ماند پڑ گئی ہیں, بے روزگاری کا لیول بڑھ رہا ہے, بے روزگاروں کی تعداد بڑھ رہی ہے. تو وہ تمام ایشوز جن کو بنیاد بنا کر خان صاحب اقتدار میں آئے تھے اور اپنی تقریروں میں وہ ہائی لائٹ کرتے تھے, وہ ایشوز آج بھی پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ موجود ہے. اگر کرپشن پچھلے دور میں ایک بہت بڑا موضوع تھا اور ایشو تھا, تو آج کرپشن تو پہلے سے زیادہ ہو رہی ہے, اور یہ ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ میں موجود ہے, بلکہ اور بھی بہت سی رپورٹس ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ کرپشن پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے, بے روزگاری پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے, قرضے پہلے سے زیادہ بڑھ گئے ہیں. اور اس سے بڑا جواز اور کیا ہو سکتا ہے؟ حکومت کی 14 ماہ کی کارکردگی عوام کے باہر نکلنے کے لیے کافی سمجھی جا رہی ہے. اس کے باوجود حکومت کے لیے حالات یہ کہ معاملات کو ابھی تک سنجیدگی سے لیا ہی نہیں جا رہا, معاملات کو غیر سنجیدہ لیا جا رہا ہے, اور اسے بھی سیاسی مخالفین کے کھاتے میں ڈال دیا جائے تو پھر ہم افسوس کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں تبصروں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیجیے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا.